چلتے ہیں خبر کا اگلا حصہ جو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو جو وہاں پہ تنظیمیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ کون کون سی تنظیمیں، تو اس کی میں نے تھوڑی سی اور ڈیٹیل جاننے کی کوشش کی، تو میں آپ کو چند الفاظ کی وہ بتا کے پھر آگے میں پارٹیوں کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 2016 کے بعد عالمی دہشت گردی سے متعلق ممالک کو جواب دہ بنانے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا اور اسے بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان 2016 میں یہ بلیک لسٹ میں اس کے جانے کا خطرہ تھا، پھر 2019 میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے۔ تو جب کشمیر میں اس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، کیونکہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ یعنی کیا گیا تھا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دوران کی بات ہے یہ، جب پاکستان گرے لسٹ میں تھا۔ اچھا، ان کا دعویٰ تھا کہ کشمیر میں مسلح تشدد کو مقامی رنگ دینے اور اسے مذہبی تحریک کے بجائے مقامی مزاحمت کے طور پر پروجیکٹ کرنے کے لیے لشکر طیبہ TRF کے طور اور جیش محمد PAF کے طور پر دوبارہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ جی پارٹیاں ہیں دو، ایک پارٹی جو میں نے آپ کو بتایا TRF اور دوسری یعنی TRF جو لشکر طیبہ اور دوسری ہے جیش محمد PAFF۔ یہ دو جہادی تنظیمیں جنہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں کہہ رہے ہیں، جو کہ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم ڈائریکٹ ابھی چلتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے جو جھوٹ بولے اپنی عوام سے پوری دنیا کے سامنے، بلکہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے مودی کی حکومت میں جتنے بھی ان کے گنڈے لٹیرے، تو انہوں نے جو اپنی عوام سے جھوٹ بولے، جو پوری دنیا سے انہوں نے جھوٹ بولے، اس دوران جب 2019 میں انہوں نے کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کی، وہاں پہ انہوں نے فوج کے ذریعے دہشت گردی کی۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، فلاں دہشت گرد آ گیا جی، فلاں دہشت گرد آ گیا۔ دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہیں، خصوصاً مودی کی حکومت۔ مودی خود ایک دہشت گرد ہے، گنڈا ہے، تو اس کو اور کسی سے کیا لگے۔ اچھا، یہ جناب میں خود اپنے پاس سے یہ سوال نہیں اٹھا رہا، بلکہ یہ BBC سوال اٹھا رہی ہے اس وقت کہ جناب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندی کے خاتمے کے دعوے کا کیا ہوا؟ BBC کا یہ ایک سوال ہے۔ تو ابھی میں اس کا ابھی آگے آپ کو اس کی میں پوری ڈیٹیل سناتا ہوں۔ فوج اور پولیس سول انتظامیہ گزشتہ 3 برس سے مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے نے مسلح شدت پسندی کو ختم کر دیا ہے اور جموں کشمیر ترقی، امن اور خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تک سبھی نے گزشتہ ہفتوں کے دوران وادی کی سیر پر آئے 1.5 کروڑ سیاحوں کی آمد کو امن کا سب سے بڑا ثبوت قرار دیا، جبکہ نائب گورنر سنہا نے اس سال 2 کروڑ سے زیادہ سیاحوں کی آمد کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ جناب پچھلے ہفتوں کی بات ہے، پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے یہ، آپ ذرا سنتے رہیں۔ اچھا، جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے حالیہ دنوں سوپور میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ مجموعی طور پر جموں کشمیر کے سبھی علاقوں میں امن پایا جاتا ہے اور اب دہشت گردی نہیں بلکہ تجارت اور تعلیم سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ اپنی طرف سے جو یہ خبر انہوں نے شائع کی ہوئی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دوپیدی نے کوکر ناگ کی جھڑپ سے صرف 2 روز قبل ایسے ہی دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا اس سال 46 شدت پسند مارے گئے، جن میں غیر ملکی شدت پسندوں کی تعداد 37 تھی۔ غیر ملکی یا نہیں، جو پاکستانی کو یہ غیر ملکی دہشت گرد کہتے ہیں، اور وہاں کے جو جموں کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو بھی یہ دہشت گرد کہتے ہیں۔ اچھا، ان اعداد و شمار سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مقامی نوجوان اب شدت پسندی کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی کا کہنا تھا کہ پاکستان
اس صورتحال سے پریشان ہو کر LOC پر دراندازی کر رہا ہے، تاہم پاکستان انڈیا کی جانب سے دراندازی کے الزام کو مسترد کرتا رہا ہے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ 2019 میں جب آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تو ساتھ ہی بڑے پیمانے پر مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ آپریشن کامیاب رہے اور اب تک 500 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرے اور پتھراؤ اب ماضی کی باتیں ہیں، اب تو لوکل لڑکوں کی تعداد بھی کم ہے، لیکن شدت پسندی مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے اور یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ پولیس چیف دلباغ سنگھ کے مطابق پچھلے سال 65 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ 17 کو گرفتار کیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار سے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد کارروائیوں میں کمی ہوئی ہے اور ہتھیار اٹھانے پر اب بہت کم مقامی نوجوان آمادہ ہیں، لیکن کیا اس کو شدت پسندی کا خاتمہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ BBC کی رپورٹ جناب میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اپنے پاس میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ BBC کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو یا کوئی بھی اس کو شدت پسندی کا خاتمہ کہہ سکتا ہے؟ اچھا، کوکر ناگ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور انڈین پارلیمنٹ کے رکن فاروق عبداللہ نے جمعرات کو اپنے رد عمل میں کہا کہ شدت پسندی ختم نہیں ہوئی، ہمیں سخت فوجی اقدامات کے ساتھ ساتھ اعتراف کرنا ہوگا کہ صرف بات چیت سے ہی مستقل امن قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے بغیر امن حاصل نہیں کر سکتے، دشمن کے ساتھ ہمیشہ صرف لڑائی کرنے سے تباہی ہوتی ہے، یوکرین اس کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ بات تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یوکرین اب کس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ وہاں پر زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ جناب ان کی یہ رپورٹ تھی جو BBC کے مطابق یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم نے شدت پسندی کو ختم کر دیا ہے، اور ابھی کی کل کی جو ایک رپورٹ ہے کہ انڈین میڈیا پہ ایک رپورٹ جاری کی گئی کہ وہاں کے ایک جرنیل اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گرین سگنل ملنے کا ہمیں انتظار ہے، ہم فوراً آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے، جسے ہم آزاد کہتے ہیں، تو ہم اسے بھی اپنے قبضے میں لیں گے، ہمیں فوراً ہم بارڈر کراس کریں گے جیسا ہی ہمیں گرین سگنل ملتا ہے مودی کی طرف سے۔ تو پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ بارڈر کراس کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھونے کے لیے، یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کبھی بھی۔ اور آپ نے تو اس سے پہلے آپ 2 دفعہ ہار کے اب تیسری دفعہ آپ چاند پہ مشکل سے پہنچے ہیں، تو کون سا بیوقوف ملک ہوگا جو اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد پھر بولے گا کہ جی آ کے لوگوں کو یہ دھمکیاں دے کہ چپ کرا دے گا کہ جی یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ہمیں گرین سگنل ملنے کا انتظار ہے۔ تو یار کچھ عقل استعمال کرو، کب تک اپنی عوام کو آپ بیوقوف بناؤ گے؟ اب وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تعلیم یافتہ ہیں جن کو آپ بیوقوف بنانے جا رہے ہو۔ آپ الیکشن کرتے ہو تو آپ صحیح طرح بولو کہ جی ہمیں دوبارہ پھر حکومت میں کھڑا ہونا ہے، کبھی آپ الیکشن کے دوران کشمیر میں ظلم و ستم کرنا شروع کر لیتے ہیں، کبھی آپ کسی طرح اپنی عوام کو بیوقوف بنانا شروع کر لیتے ہیں، کبھی کسی طرح۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں تو پہلے ہی غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں کی عوام بھوکی مر رہی ہے، تو یہ تو ویسے ہی مرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ یہاں تو میرے خیال سے ابھی تک پاکستان نے تو صحیح طرح کوشش بھی نہیں کی کہ وہ چاند پر جائے کبھی، آپ تو پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں کہ شاید اتنی پاکستان اگلے 20 سال میں بھی یا 30 سال میں بھی نہ کر سکے یا 100 سال میں بھی نہ کر سکے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ عقل کو ہاتھ مارو یار، آپ کیا جنگ کرو؟ اور رہی بات کشمیریوں کی، تو آپ جو دعوے کر رہے ہیں یہ دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اس وقت بھی آپ کے یہ بیانات سنتے رہے ہیں جب آپ نے 2019 میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تھا، اور یہ رپورٹ صرف پاکستان ٹی وی پہ موجود نہیں ہے، نہ BBC کے اوپر موجود ہے، بلکہ یہ الجزیرہ ٹی وی، وائس آف امریکہ، اس طرح کے اور جو دنیا کے مختلف نیوز پیپر ہیں ان میں یہ بالکل اس کا اس وقت کا ریکارڈ ابھی تک موجود ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ایک اوریجنل جو کاغذ تھے یا جو ویڈیو تھی وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، جو کاغذ تھے ان کو جلا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔
یہ دنیا کی ریکارڈ اس وقت کے قائم ہے آپ کے پاس، جو آپ کے جو اس وقت جھوٹے دعوے تھے. آپ نے وہاں پہ ظلم و ستم کیا، وہاں پہ آپ نے لوگوں کو ڈسیبل کیا، وہاں پہ آپ نے بچوں کی نسل کشیاں کیں، آپ نے وہاں پہ بچیوں کو اسمگل کیا، ہر طرح کا آپ نے وہاں پہ ظلم ڈھایا ہے. اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو آپ کی یہ سراسر بیوقوفی ہے. اور ابھی جو آپ نے یہ ڈرامہ رچایا، آپ نے 3 بندوں کو وہاں پہ قتل کروا کے، یہ ڈرامہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی یہ کروا گیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریاض محمد جنہیں آپ ابو قاسم کا نام دے رہے ہو، یہ سب انہوں نے کروایا. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کی جو جموں کشمیر کی جو جہادی تنظیمیں ہیں، انہوں نے یہ کیا. ایک بیان پہ رہیں یار، تاکہ دنیا کو سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی نیا ڈرامہ رچا رہے ہیں تو پھر بھی بتائیں. اور یاد رکھیں کشمیر میں ابھی کشمیری تو ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے مریں. تو وہ اس طرح تو مریں گے نہیں کہ آپ کے آگے لیٹ جائیں گے اور آپ انہیں مار دیں گے، بلکہ آپ میں سے کروڑوں کو ماریں گے پھر مریں گے شاید. کیونکہ کشمیری اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ تو ابھی آپ لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بندوق کے زور پہ ان کو آپ چپ کروایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن کی راہ پہ گامزن ہیں. جی تعلیم و ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے وہاں پہ نوجوانوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. آپ کی ایک رپورٹ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے نوجوان وہاں پہ ہیں ہی نہیں ہیں کہ جو بندوقیں اٹھائیں. وہ کدھر گئے نوجوان پھر وہاں پہ؟ اگر نہیں ہیں تو کدھر ہیں؟ تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں جو ان کی دوسری رپورٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا.